بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کے بابرکت نام سے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ انتہائی امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں 2 بار اس پر گفتگو کروں گا۔ تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں۔ سورۃ البراۃ کے علاوہ تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی اسم اعظم ہے، اولیاء اللہ کے نزدیک، اہل تصوف کے نزدیک اور باطنی تحقیق کرنے والوں کے نزدیک۔ تو سورۃ البراۃ کے علاوہ جو ہے تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یوں مجموعی طور پر قرآن پاک میں 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں۔ وہ اس طرح کہ سورۃ النمل میں جو ہے 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو بسم اللہ کی برکت، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اچھے کام کا بھی آغاز کریں بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، چونکہ بسم اللہ کی برکت سے اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے، ہمارے لیے خیر و عافیت ہوتی ہے۔ تو مسائل کے اعتبار سے بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو فقہ احوت میں میر سید محمد نور بخش علیہ الرحمٰن نے جو ہے بسم اللہ پر کافی تبصرہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، باب الصلاۃ میں آپ نے لکھا ہے کہ تمام فرائض نماز، مسنون نمازیں، نفلی نمازیں، حاجت کی نمازیں، استغفار کی نماز، استخارہ کی نماز اور شکرانے کی نماز، جتنے بھی نمازیں ہیں ہر ایک کے آغاز میں جو ہے چونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہو یا دوسری سورہ ہو، اس کے آغاز میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی امام یا مقتدی جو ہے چاہے انفرادی نماز پڑھیں یا اجتماعی باجماعت کی صورت میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ہر سورہ کے آغاز میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ ختم ہوا دوسرے سورہ کے آغاز کے لیے یہ ایک درمیانی جو ہے پہچان کے لیے جو ہے بسم اللہ نہیں آیا، بلکہ ہر سورہ کا یہ کامل مکمل جز ہے، حصہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اگر ہم قرات پڑھیں گے تو وہ نماز جو ہے ناقص ہو جائے گی، اگر عمدن نماز پڑھے تو نماز ہی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت سے جو ہے انسان کے لیے، ہمارے زندگی کے لیے جو ہے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں سکون نصیب ہوتے ہیں، دل کو ایک الگ چین حاصل ہوتا ہے اس کی برکت سے، اس کی طفیل سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم جس کام کا آغاز کریں، اچھے کام کا، گھر سے نکلیں سفر کے لیے، اسکول میں، کالج میں اور دیگر مقامات پر جہاں بھی جانا ہو، بسم اللہ پڑھ کے جانا، اور خاص طور پر اللہ کا جب ہم رزق کھاتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے کیا کرنا ہے، مسنون طور پر ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے اس رزق پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے،
کتاب کھولیں بسم اللہ پڑھ کر کتاب کو کھولیں، قرآن کھولیں بسم اللہ پڑھیں، تحریر کریں بسم اللہ پڑھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فوائد اور اس کے خواص ہیں۔ انسانی زندگی کے جو مشکلات و مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے بسم اللہ کا جو عمل ہے وہ اس کے بے شمار خواص ہیں، یعنی کس چیز کے مسائل کے لیے اس اسم اعظم کے پڑھنے سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی کسی اگلے تسلسل کے موضوعات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم اور ہماری زندگی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمارے اپنے زبان پر یہ ہمیشہ ورد زبان ہونا چاہیے، ہر چیز کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح بسم اللہ کی عادت ہم کریں گے تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی، ہر مشکلات کے حل کے لیے اور ہر مسائل کی بہترین سولوشن کے لیے جو ہے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی اور ہر خیر و برکت کے لیے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔